السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ٹیچر نے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک کالے رنگ کا سیاہ دھبا لگایا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے دھبا لگا دیا تو اس کے بعد بچوں سے پوچھا، جو اسٹوڈنٹ تھے ان سے پوچھا کہ آپ کو اس پورے وائٹ بورڈ کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ تو باری باری اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو سب نے یہی جواب دیا ان کو کہ اس کے اوپر ہمیں ایک کالے رنگ کا دھبا نظر آ رہا ہے، یعنی بلیک ڈاٹ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ ٹیچر نے پھر کہا کہ آپ سب سوچ لیں، سمجھ لیں، کیا آپ کو یہی ایک نظر آ رہا ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ سب نے بہت غور کیا، بہت سوچا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ ٹیچر نے وہ دھبا لگایا تھا، چونکہ ان کے سامنے لگایا تھا، تو سب کا فوکس اسی ایک ڈاٹ کی طرف تھا، تو اس کے علاوہ تو کسی کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا ہے، کالا نشان لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو پھر ٹیچر نے انہیں بتایا کہ بیٹا دیکھیں، اس سفید پورے بورڈ کے اوپر اس کالے دھبے کے علاوہ یہ پورا ایک بورڈ ہے جو وائٹ ہے، یہ آپ میں سے کسی کو نظر نہیں آیا، صرف آپ کو یہ ایک کالے رنگ کا دھبا جو ایک قسم کا اس پورے بورڈ کے اوپر ایک ایب نظر آ رہا ہے، یہی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ کیا آپ کو یہ پورا وائٹ بورڈ نظر نہیں آ رہا؟ کم سے کم کوئی ایک بچہ تو ہوتا، کوئی ایک اسٹوڈنٹ تو ہوتا جو یہ کہتا کہ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا کا سارا وائٹ بورڈ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا دھبا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سیم صورتحال ہماری ہے اسی طریقے سے۔ ہم جب کسی کے اندر کوئی چھوٹی سی خامی یا غلطی، کوئی مسٹیک دیکھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہے ہی غلط۔ حالانکہ بہت ساری اچھائیاں ہوتی ہیں کسی انسان کے اندر، لیکن کسی ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہنا کہ یہ ہے ہی غلط، بالکل اسی طریقے سے جیسے میں نے ایک شارٹ سٹوری سنائی ہے آپ کو کہ پورا وائٹ بورڈ نظر نہیں آیا، اس کے اوپر لگا ہوا ایک کالا دھبا نظر آ گیا۔ اسی طریقے سے انسانوں کے اندر جو دوسری خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، صرف اس کے اندر جو ایک خامی ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ خامی ہے، تو بس یہ اس کا مطلب ہے یہ ساری غلط ہے۔ غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر آپ 99 خامیاں دیکھیں اور ایک اس کے اندر خوبی ہو، تو اس ایک خوبی کی بنا پر اس کے اچھے ہونے کا فیصلہ کریں کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ وجہ اس کی ایک تو جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے آپ کو زیادہ لاجک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خامی آپ کو نظر آ گئی ہے۔ اب اگر آپ اس کے اندر کوئی عیب بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر عیب ہے، یہ آدمی غلط ہے، یہ آدمی فلاں 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 مطلب بہت سارے غلط کام کرتا ہے، تو آپ کو بتانے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے پروف چاہیے کہ کیوں غلط ہے یہ، کیونکہ یہ ایک الزام تراشی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اب اس کی مثال ایک چھوٹی سی اب میں دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، ہمارا جو ایک اندازہ ہے نا کسی چیز کے بارے میں گیس کرنے کا، یہ قدرتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ یہ اندازہ ہم دوسری چیزوں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے صحیح کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا کہ کافی رش لگا ہوا ہے، آپ اندازہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایک اندازہ ہے۔ دور سے آپ نے دیکھا، حالانکہ آپ موقع واردات پر موجود نہیں تھے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں رستے میں جا رہے ہیں، کہیں دھواں اٹھ رہا ہے، تو آپ کیا اندازہ لگائیں کہ یہاں لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مثال کے طور پر روڈ پر جا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں آپ کو، تو آپ کے ساتھ ساتھ کوئی گاڑی اس طریقے سے چل رہی ہے، آپ نے بھی ایک سائڈ پہ کراس کرنا ہے، انہوں نے بھی کرنا ہے، تو آپ کو ایک چلاتے ہوئے گاڑی کو اندازہ کرتے ہیں کہ اتنی دور جا کر میں اتنی سپیڈ سے اس طرف ٹرن کروں گا تو میں ان سے ٹکراؤں گا نہیں، میں اسے یہ مطلب مختلف قسم کے اندازے ہیں جو مختلف چیزوں میں مختلف مواقع پر ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ جو گیس یا اندازے ہوتے ہیں یہ دوسری چیزوں کے بارے میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے بارے میں یہ اندازہ لگانا یہ اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر ٹائم ہوتا ہے ایسا ہے کہ کچھ نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، اس کے جو بیک گراؤنڈ پہ حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اب میں اس کی چھوٹی سی مثال لیتا ہوں۔ ایک آدمی رستے میں کھمبا جو ہوتا ہے نا، کھمبا جس کو پول کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر صبح کے ٹائم میں سو رہا تھا، تو وہاں سے ایک آدمی گزرا جو کہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر کے آیا تھا رات کو۔ جب اس آدمی نے اس کو دیکھا کہ یہ سو رہا ہے آرام سے، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے بیچارہ ساری رات یہ ڈیوٹی کرتا رہا ہے سیکیورٹی کی، کیونکہ وہ خود ڈیوٹی کرنے والا تھا۔ چلا گیا وہ آدمی۔ دوسرا ایک آدمی وہاں سے گزرا، نیک آدمی تھا، تہجد گزار تھا، رات کو نماز پڑھنے والا تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے یار بیچارہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے،
عبادت کرتا رہا ہے، وہ بھی چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا ایک آدمی وہاں سے گزرا، جب اس نے دیکھا تو وہ چور تھا، اس نے کہا لگتا ہے یہ نالائق ساری رات چوریاں کرتا رہا ہے، ڈکیتیاں کرتا رہا ہے، وارداتیں کرتا رہا ہے، اور ابھی اس کو نیند آ رہی ہے، سو رہا ہے۔ حالانکہ کسی کو کیا پتا کہ یہ موالی ہے بیچارہ، سوٹا کھا کے سو رہا ہے یا کچھ پی کے سو رہا ہے یا اس کو ویسے ہی نیند آ رہی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ لیکن جو آدمی جس فیلڈ کا ہے وہ اپنے ایک اندازے کے مطابق اس کے اوپر ایک رائے قائم کر رہا ہے، ایک اندازہ لگا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سوچنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے، ہمیں یہ غالباً اس بارے میں لازماً اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے اندر ہزار خامیوں کے باوجود اپنے سے محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مطلب کھلاتے پلاتے ہیں، ہر چیز اس کی اپنے آپ کی نفس کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، تو اپنا خیال بھی رکھتے ہیں، صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو ہم ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کر دیں یا اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں کہ اس نے یوں کیا ہے، ہم چھوڑوں گا نہیں، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ اس لیے مثبت رہیں، مثبت سوچیں اور مثبت زندگی گزاریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔